حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان برف پگھلنے لگی. اسپیکر قومی اسمبلی کی مذاکرات کرانے کی پیشکش. پی ٹی آئی کا بھی مثبت رد عمل. سردار ایاز صادق نے کہا میرا گھر اور دفتر ہر وقت حاضر ہے. حکومت ہو یا اپوزیشن ارکان جب چاہیں تشریف لا سکتے ہیں. تلخیاں ختم کرنے کے لیے مذاکرات ضروری ہیں. سیاسی مسائل سمیت کسی بھی معاملے پر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. اسد قیصر نے اسپیکر کی پیشکش خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ایاز صادق حکومت کو بھی سنجیدگی دکھانے کا کہیں. کل کی پیشکش پر حکومت نے ہمیں کوئی جواب دیا نہ رابطہ کیا. شیر افضل مروت بولے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنی ہے, مذاکرات بھی ہونے چاہیے. سول نافرمانی تب شروع ہوگی جب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا. بانی پی ٹی آئی نے مذاکراتی کمیٹی کو آج ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل بلا لیا. فیصل چودھری نے بتایا بانی نے عمر ایوب, اسد قیصر, سلمان اکرم راجہ, علی امین گنڈاپور سمیت متعدد رہنماؤں کو ملاقات کے لیے بلایا ہے. بانی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل انتظامیہ کو درخواست دے دی. فیصل چودھری کہتے ہیں مذاکرات نہ ہوئے تو اتوار سے سول نافرمانی شروع ہوگی. بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے حکومت اتوار تک ہمارے 2 جائز مطالبات تسلیم یا مذاکرات نہیں کرتی تو تحریک شروع ہوگی. تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس بھی آج طلب کر لیا گیا. اجلاس میں حکومت سے مذاکرات اور 26 نومبر واقعے کے بعد قانونی کارروائی سمیت اہم امور پر مشاورت ہوگی. بانی پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ محفوظ. بانی پی ٹی آئی, بشرا بی بی کے وکلاء اور پروسیکیوشن ٹیم کے دلائل مکمل. فیصلہ پیر کو سنایا جائے گا. علیمہ خانم کا کہنا ہے جج کے رویے سے لگ رہا ہے پیر کو بانی پی ٹی آئی کو سزا دی جائے گی. وکیل سلمان صفدر نے کہا جج ثبوت دیکھیں گے تو بانی کو بری کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا. سیاسی انتقام اتنا اندھا ہو چکا کہ سوشل ورک کو بھی جرم بنا دیا گیا. اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت. وکلائے صفائی کی عدالت سے سماعت 2 دن تک ملتوی کرنے کی استدعا. سماعت 21 دسمبر تک ملتوی. انٹرنیٹ کی سست رفتار پی پی کے حکومت پر بات. قومی اسمبلی میں شازیہ مری نے آڑے ہاتھوں لیا. کہا حکومتی اقدامات مضحکہ خیز ہیں. انٹرنیٹ بند کر کے ڈیجیٹل نیشن بل لا رہے ہیں. فائر وال سن کر کان پک گئے. جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہیں کرتے ان کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے. عبدالقادر پٹیل بولے ایکس ہو وائی یا زیڈ فل سپیڈ میں انٹرنیٹ چلنا کب شروع ہوگا. حکومت نے ملک میں انٹرنیٹ کا ستیہ ناش کر دیا. وائس نوٹ کھل رہا ہے اور نہ ہی تصویر اپلوڈ ہو رہی ہے. کاروبار اور بچوں کی تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل کی منظوری مشاورت کے لیے مؤخر کر دی. میرے ہاتھ میں انٹرنیٹ کا بٹن ہے نہ بند کرنے کا شوق. سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر کچھ ایشوز آ رہے ہیں. قومی سلامتی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. آئی ٹی کی وزیر شہزاد فاطمہ نے ایکس بندش کی حمایت کرتے ہوئے کہا وزارت داخلہ کی ہدایت پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند کیا. ملک میں 2% سے بھی کم لوگ ایکس استعمال کرتے ہیں. آزادی اظہار رائے پر پابندی مقصود ہوتی تو ٹک ٹاک اور فیس بک بند ہوتا. ڈپٹی اسپیکر غلام مصطفیٰ شاہ کا بھی شہزاد فاطمہ کے جواب پر عدم اطمینان کا اظہار. کہا معزز ارکان نے انٹرنیٹ کی شکایت کی ہے, ہم بھی استعمال کرتے ہیں. انٹرنیٹ کی سپیڈ ٹھیک نہیں, بہتری آنی چاہیے. گردی کے خاتمے کا مشن. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 3 مختلف کارروائیاں. 11 خارجی ٹھکانے لگا دیے. ضلع ٹانک میں آپریشن. 7 خارجی مارے گئے. شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں 2 خوارج ہلاک. ضلع محمد میں شدید فائرنگ کے تبادلے میں 2 خارجی مارے گئے. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ہلاک خوارج فورسز اور معصوم شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے. نان فائلرز بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکیں گے, نہ زیادہ ٹرانزیکشنز. 800 سی سی سے زیادہ گاڑیاں خریدنے پر پابندی ہوگی. حکومت نے نان فائلرز کے گرد شکنجہ مزید سخت کرنے کی تیاری کر لی. ٹیکس لا ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش. مجوزہ ترمیم کے مسودے میں کہا گیا کہ نان فائلر مخصوص حد تک جائیداد اور شیئرز خرید سکیں گے. غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد جائیداد ٹرانسفر نہیں کر پائیں گے. بینک اکاؤنٹس منجمد. حکومت پراپرٹی اور کاروبار سیل کرنے کی مجاز ہوگی.
فائلرز کے والدین، بیوی اور 25 سال تک کی عمر کے بچے فائلر تصور ہوں گے۔ مرغی اور دال مڈل مین کی وجہ سے مہنگی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مہنگائی ہونے کا اعتراف کر لیا۔ کہا دنیا بھر میں قیمتیں کم ہوئیں، ہم بھی مانیٹر کریں گے۔ عوام کو جو فائدہ پہنچنا چاہیے تھا وہ نہیں پہنچ رہا۔ برآمدی شعبے میں مثبت رجحان ہے۔ معاشی میدان میں اہم کامیابیوں کا سلسلہ جاری۔ یقین ہے ترسیلات زر 35 ارب ڈالر سے بڑھ جائیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ECC اجلاس۔ SIFC کی ضروریات کے لیے 53 کروڑ 30 لاکھ روپے کی تکنیکی گرانٹ کی منظوری۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی۔ 100 انڈیکس میں 3790 پوائنٹس کی کمی۔ انڈیکس 1,12,000 کی سطح سے بھی نیچے آ گیا۔ 1,11,070 پوائنٹس پر بند ہوا۔ وزیر اعظم نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کر دی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا انسانی اسمگلنگ دنیا بھر میں ملک کی بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ تعاون بڑھایا جائے تاکہ ایسے واقعات کی روک تھام کی جا سکے۔ انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر قاہرہ پہنچ گئے۔ D8 سمٹ میں شرکت کریں گے۔ ایک اور کشتی حادثہ، ایک اور دکھ بھری کہانی۔ وزیر آباد کے 2 بھائی وقاص اور وقار چند ماہ پہلے عمان سے پاکستان آئے۔ زمین بیچی اور اٹلی جانے کے لیے زندگی کا جوا کھیل گئے۔ ملکوال کا حاجی احمد بھی غیر قانونی طور پر یورپ جانا چاہتا تھا، لیکن یہ اس کی زندگی کی آخری غلطی 4 بچوں کو یتیم کر گئے۔ اہل خانہ کہتے ہیں 24 لاکھ لینے والا ایجنٹ حادثے کی خبر آتے ہی اپنے گھر کو تالا لگا کر غائب ہو گیا۔ پنجاب سے تعلق رکھنے والے 48 نوجوان زندہ بچ جانے والوں میں شامل۔ بھارتی بحریہ اور سیاحوں کی کشتی میں خوفناک تصادم، 13 افراد ہلاک ہو گئے۔ مرنے والوں میں 3 نیوی اہلکار بھی شامل۔ بھارتی میڈیا نے بتایا ممبئی ساحل کے قریب نیوی کی سپیڈ بوٹ سیاحوں سے بھری کشتی سے ٹکرائی۔ کوسٹ گارڈ نے 80 افراد کو بچا لیا۔ متعدد کی حالت تشویشناک ہے۔ دیگر ڈوبنے والوں کی تلاش جاری ہے۔ کشتی میں 100 سے زیادہ سیاح سوار تھے۔ جب تک اسلحہ جمع نہیں کیا جاتا سڑک نہیں کھلے گی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کرم میں بنکرز اور جدید اسلحے کو ختم کرنا ہے، لیکن کچھ لوگ بھاری اسلحہ سرنڈر کرنے میں ہچکچا رہے ہیں۔ بنکرز کو مسمار کریں گے جس کے بعد فورسز قانون نافذ کریں گی۔ دشمن قوتیں پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں۔ پارا چنار کا مسئلہ پورے ملک کے لیے اہم ہے۔ فریقین سے ملنے پارا چنار جا رہا ہوں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا ہو سکتا ہے وہاں کی حکومت سیاست میں مصروف ہو، میرے لیے ان کے بانی سے زیادہ پاکستان کا مستقبل اہم ہے۔ مسئلہ پاکستان کا ہے تو کیا گنڈا پور اور کیا کنڈی، سب کے پاس جاؤں گا۔ سیاست سے ہٹ کر کسی ڈھابے پر بیٹھ کر بھی بات ہو سکتی ہے۔ صحافی نے پوچھا آپ کے جانے کی اتنی خبریں آتی ہیں مگر آپ جا نہیں رہے۔ کامران ٹسوری بولے بھیجنے والوں سے زیادہ محبت روکنے والوں کی ہے۔ اس دشمن کو تلاش کرنا ہے جو ہمارے درمیان تفریق ڈال رہا ہے۔ علماء کو آپس میں لڑانے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ سب علماء بھائی بھائی ہیں۔ ہم مختلف مکاتب فکر کو اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا جامعہ اسلامیہ میں خطاب، کہا مدارس پر مشکلات ضرور ہیں لیکن ہمیں کامیابی ملے گی۔ مخالفین کا موقف اصولی، آئینی اور قانونی لحاظ سے کمزور ہے۔ یورپ کے بعد برطانیہ میں PIA کی پروازوں کی بحالی۔ PIA انتظامیہ کا برطانوی محکمہ ٹرانسپورٹ اور سول ایویشن کو مراسلہ۔ خط کے متن میں کہا گیا برطانیہ میں PIA کی پروازوں کی بحالی کی اجازت دی جائے۔ PIA لندن، برمنگھم اور مانچسٹر کے لیے پروازیں چلائے گا۔ PIA کی برطانیہ میں 3rd کنٹری اجازت نامہ بھی بحال کرنے کی درخواست۔ یورپی ملکوں میں بحالی کے بعد پہلی پرواز 10 جنوری کو پیرس پہنچے گی۔ PIA کی برطانیہ میں پروازوں کی بحالی سے ایئر لائن کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ تالیوں سے جج خراب ہو جاتے ہیں، بہتر ہے ان کے لیے تالیاں نہ بجایا کریں۔
ججز ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، آپ انہیں خراب کر دیتے ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا گھوڑکی بار کی تقریب سے خطاب، کہا گھوڑکی خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع سے بہتر ہے، یہاں بہت اچھے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں۔ کراچی میں تیز رفتار ٹرک نے ایک اور شخص کی جان لے لی۔ ICI پل پر ٹرک نے موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت محمد ہمایوں کے نام سے ہوئی۔ صبح بھیس کالونی میں بھی گاڑی کی ٹکر سے بچہ جان سے گیا۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو کہتے ہیں شہر میں ہر دوسرا حادثہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ حادثات سے بچاؤ کے لیے صبح 6 سے رات 11 بجے تک ڈمپر چلانے پر پابندی لگا دی۔ 57% حادثات میں موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہوتے ہیں۔ نواب شاہ میں ماں نے گلا کاٹ کر 2 بچوں کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق دونوں بچوں کی لاشیں الگ الگ کمروں میں تھیں۔ ماں کو آلائے قتل سمیت حراست میں لے لیا گیا، واقعے کی تحقیقات جاری۔ بچوں کے چچا نے بتایا کہ بھابھی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، خاتون کا شوہر نجی بینک میں ملازم ہے۔ آپ کے کسی شہر میں ٹوٹی سڑکیں نظر نہ آئیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی حکام کو ہدایت، 1 ہفتے میں پنجاب سے تجاوزات ختم کرنے کا ہدف دے دیا۔ کہا شہروں سے خیمہ بستیاں متبادل مقامات پر منتقل کی جائے۔ سڑکوں پر بائک لین مقرر کرنے، چینی ماڈل کے تحت جنگلہ اور چھوٹی دیوار سے الگ کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا قبضہ مافیا کو پنجاب میں کھلا پھرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اوور ہیڈ برج کے نیچے گرین بیلٹ بنائیں، منشیات کے عادی افراد نظر نہ آئیں، جعلی دوائیں بیچنے اور بنانے والوں کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ سے الوداعی ملاقاتیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے عوامی خدمت کے منصوبے کو سراہا، قابل تقلید قرار دیا۔ مراد علی شاہ سے ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے امریکی سفیر کو اجرک اور ٹوپی تحفے میں دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی قاہرہ میں ایرانی ہم منصب سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کا تجارت، اقتصادی تعاون اور عوامی رابطوں کو فروغ دینے پر اتفاق۔ پاک ایران وزرائے خارجہ کا 2 طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت، اعلیٰ سطح کے وفود کے تبادلوں میں اضافے پر بھی اظہار اطمینان۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ کرتے ہوئے فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کیا۔ ملاقات D8 سمٹ کی سائیڈ لائنز پر ہوئی۔ غزہ میں اسرائیلی سفاکیت کی انتہا، تازہ کارروائی میں 11 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بمباری سے کمال عدوان اسپتال میں آگ بھڑک اٹھی، انتہائی نگہداشت یونٹ میں سروسز معطل ہو گئیں۔ مغربی کنارے اسرائیلی فائرنگ سے 2 نہتے نوجوان لقمہ اجل بن گئے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 36 اموات کے بعد شہداء کی مجموعی تعداد 45,059 ہو گئی۔ شمالی غزہ میں حماس اور اسرائیلی فوجیوں میں شدید جھڑپیں، 3 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ فلسطینی وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ صہیونی فوج 12,799 بچوں کو نشانہ بنا چکی۔ پاکستان کے 4تھے آف شور پیٹرول ویسل PNS یمامہ کی کمیشننگ تقریب رومانیہ کی بندرگاہ میں ہوئی۔ مہمان خصوصی وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی تھے۔ پاکستان کے سفیر ارشد جان پٹھان بھی شریک ہوئے۔ PNS یمامہ کثیر المقاصد اور انتہائی سبک رفتار جنگی بحری جہاز ہے۔ ٹرمینل ڈیفنس سسٹم، جدید ترین الیکٹرانک وارفیئر، اینٹی شپ اور اینٹی ایئر وارفیئر صلاحیتوں کا بھی حامل ہے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی سعودی کرکٹ فیڈریشن کے سربراہ اور سعودی نائب وزیر کھیل سے ملاقات۔ چیمپئنز ٹرافی کے میچز دیکھنے کے لیے پاکستان آنے کی دعوت دی، سعودی کھلاڑیوں کو تربیت دینے کی بھی پیشکش کی۔ کہا کرکٹ ڈیولپمنٹ کے لیے پلیئرز ایکسچینج پروگرام شروع کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب ہر پاکستانی کا دوسرا گھر ہے، تعاون پر خوشی ہوگی۔ بھارتی اسپنر روی چندرن ایشون نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ آسٹریلیا کے خلاف برسبن ٹیسٹ کے بعد پریس کانفرنس میں فیصلے سے سب کو آگاہ کیا۔ ایشون کو ٹیسٹ کرکٹ میں بھارت کے دوسرے کامیاب ترین بالر ہونے کا اعزاز حاصل۔ ٹیسٹ کرکٹ میں 6 سینچریاں بھی بنائیں۔ ایشون نے 106 ٹیسٹ، 116 ون ڈے اور 65 T20 کھیلے۔ انٹرنیشنل کرکٹ میں 775 وکٹیں حاصل کیں۔ اور سال 2024 کے بہترین فٹ بالر کا ایوارڈ برازیلین کھلاڑی کے نام، وینی جونیئر نے فیفا پلیئر آف دی ایئر کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ ارجنٹائن کے مارٹینس نے بہترین گول کیپر کا ایوارڈ حاصل کر لیا۔ بہترین کوچ کا ایوارڈ کارلوس انکلوٹی کے نام رہا۔ اسپین کی آئٹانا بوناماتی نے خواتین کے بہترین پلیئر کا اعزاز اپنے نام کیا۔